نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 13۔ کل آپ نے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت فرمائی تھی۔ آج معارف و مسائل ان آیات کے جو بیان کیے گئے ہیں آپ انشاءاللہ وہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس آیت میں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ آخر تک اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی بدبختی سے ان واضح ہدایات پر کان نہ دھرے اور میثاق کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر دیا۔ بنی اسرائیل پر ان کی بدعملی اور سرکشی کی سزا میں دو طرح کے عذاب آئے، ایک ظاہری اور محسوس جیسے پتھراؤ یا زمین کا تختہ الٹ دینا وغیرہ، جن کا ذکر قرآن کریم کی آیات میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ دوسری قسم عذاب کی معنوی اور روحانی ہے کہ سرکشی کی سزا میں ان کے دل و دماغ مسخ ہو گئے، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ رہی، وہ اپنے گناہوں کے وبال میں مزید گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ ارشاد فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، یعنی ہم نے ان کے بدعہدی اور میثاق کی خلاف ورزی کی سزا میں ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ اب ان میں کسی چیز کی گنجائش نہ رہی۔ اسی رحمت سے دوری اور دلوں کی سختی کا قرآن کریم نے سورہ مطففین میں ران کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی قرآنی آیات بینات اور کھلی ہوئی نشانیوں سے انکار کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ بیٹھ گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ انسان جب اول کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جس کی برائی کو وہ ہر وقت ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کسی صاف سفید کپڑے پر ایک سیاہ داغ لگ جائے۔ وہ ہر وقت نظر کو تکلیف دیتا ہے، پھر اگر اس نے متنبہ ہو کر توبہ کر لی اور آئندہ گناہ سے باز آ گیا تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر اس نے پرواہ نہ کی بلکہ دوسرے گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا گیا تو ہر گناہ پر ایک نقطہ سیاہ کا اضافہ ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ اس کا صفحہ قلب ان نقطوں سے بالکل سیاہ ہو جائے گا۔ اس وقت اس کے قلب کی یہ حالت ہو جائے گی جیسے کوئی برتن اوندھا رکھا ہو کہ اس میں کوئی چیز ڈالی جائے تو فوراً باہر آ جاتی ہے، اس لیے کوئی خیر اور نیکی کی بات اس کے دل میں نہیں جمتی۔ اس وقت اس کے دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، یعنی اب نہ وہ کسی نیکی کو نیکی سمجھتا ہے نہ برائی کو برائی، بلکہ معاملہ برعکس ہونے لگتا ہے کہ عیب کو ہنر، بدی کو نیکی، گناہ کو ثواب سمجھنے لگتا ہے اور اپنی طغیانی اور سرکشی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس کے گناہ کی نقد سزا ہے جو اس کو دنیا ہی میں مل جاتی ہے، اللہ معاف کرے۔ یا بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ یعنی نیکی کی ایک نقد جزا یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو دوسری نیکی کی توفیق ہوتی ہے، اسی طرح گناہ کی نقد سزا یہ ہے کہ گناہ کے بعد اس کا دل دوسرے گناہوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ معلوم ہوا کہ طاعات
اور معاصی میں تجاذب ہے۔ ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے اور ایک بدی دوسری بدی کو اور گناہ کو ساتھ لے آتی ہے۔ بنی اسرائیل کو عہد شکنی کی نقد سزا حسب ضابطہ ان کو یہ ملی کہ وہ رحمت خداوندی سے دور ہو گئے جو سب سے بڑا وسیلہ نجات ہے، اور ان کے دل سخت ہو گئے جس کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ آیت یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی یہ لوگ کلام الہی کو اس کے ٹھکانے سے پھیر دیتے ہیں، یعنی خدا کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، کبھی اس کے الفاظ میں اور کبھی معنی میں، کبھی تلاوت میں تحریف کی یہ سب اقسام قرآن کریم اور کتب حدیث میں بیان کی گئی ہیں، جس کا قدر اعتراف آج کل بعض یورپین عیسائیوں کو بھی کرنا پڑا ہے۔ تفسیر عثمانی۔ اس معنوی سزا کا یہ نتیجہ ہوا کہ آیت وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، یعنی نصیحت جو ان کو کی گئی تھی کہ اس سے نفع اٹھانا بھول گئے، اور پھر فرمایا کہ ان کی یہ سزا ایسی ان کے گلے کا ہار بن گئی، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، یعنی آپ ہمیشہ ان کی کسی دغا فریب پر مطلع ہوتے رہیں گے۔ آیت اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، بجز تھوڑے لوگوں کے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ، جو پہلے اہل کتاب کے دین پر تھے پھر سچے مسلمان ہو گئے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں اور بد اخلاقیوں کا جو بیان آیا، بظاہر اس کا مقتضا یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انتہائی نفرت اور حقارت کا معاملہ کریں، ان کو پاس نہ آنے دیں۔ اس لیے آیت کے آخری جملے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، یعنی آپ ان کو معاف کریں اور ان کی بدعملی سے درگزر کریں، ان سے منافرت کی صورت نہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ایسے حالات کے باوجود اپنے طبعی تقاضے پر عمل نہ کریں، یعنی منافرت کا برتاؤ نہ کریں، کیونکہ ان کی سخت دلی اور بے حسی کی بات اگرچہ کسی وعظ و پند کا ان کے لیے مؤثر ہونا مستعبد ہے، لیکن رواداری اور حسن خلق کا معاملہ ایسا کیمیا ہے کہ اس کے ذریعے ان بے حسوں میں بھی حس پیدا ہو سکتی ہے، اور ان میں حس پیدا ہو یا نہ ہو، بہرحال اپنے اخلاق و معاملات کو درست رکھنا تو ضروری ہے۔ احسان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس کے ذریعے مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ کا اور قرب حاصل ہو ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔